بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا معاملہ جوں کا توں ہے، یعنی سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، دونوں ملکوں کے براہ راست رابطے بند ہیں۔ اس میں جس طریقے کا کردار قطر اور ترکی نے ادا کیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے پیشکش کی، اب روس کی طرف سے پیشکش آئی ہے باقاعدہ طور پر کہ روس جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس معاملے پہ بات کرنی ہے، اور سرحد کی بندش کو 5 ہفتے ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 4 ہفتے کا مہینہ ہوتا ہے، مہینے سے اوپر ہو گیا ہے۔ 5 ہفتے ہو گئے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد بند ہے، لیکن افغان مہاجرین کا انخلا جو ہے یہ جاری ہے، یہ تیز ہو گیا ہے، اور باجوڑ میں اور ضلع خیبر میں کچھ کارروائیوں میں جو ملیٹنٹس مارے گئے ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ کل جو ایک واقعہ ہوا تھا بنو اور لکی مروت کے سنگم پر ایک علاقے میں، دریا ٹوچی کے قریب تختی خیل یا لنڈی ڈاک کے علاقے میں، تو اس کے بعد مروت ایک قبیلے کے ایک جوان کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے، اور وہ ملیٹنٹس کو کہہ رہا ہے کہ آپ علاقے سے فوری طور پر نکل جائیں، اور اگر آپ نے جنت کمانی ہے تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کریں، حملہ کرنے کے بعد چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس قسم کی صورتحال جو ہے یہ پیدا ہوئی ہے۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ تجارت جو بند ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اس حوالے سے کس قدر مشکل صورتحال سے دوچار ہیں دونوں ملکوں کے تاجر، یہ بھی، اور خصوصاً جو فروٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت سخت پریشان ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ فروٹ اور سبزیاں جو ہیں ایک مخصوص موسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور یہ مال جب بیچ میں ظاہر ہے کہ خراب ہو جائے تو پھر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ سبزیاں اور یہ فروٹ اور یہ تجارت جو ہے یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان دو برادر اسلامی ملک تھے، کیا یہ دونوں آپس میں بھائی نہیں رہے، دونوں آپس میں برادر نہیں رہے؟ جو جس قسم کا بیان یا جس قسم کے احکامات دیے ہیں ملا عبدالغنی برادر نے، نام کے ساتھ تو ان کا برادر ہے، لیکن انتہائی غیر برادرانہ قسم کا بیان جو ہے یہ ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ ان معاملات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں خیبر ضلع کے حوالے سے 4 ملیٹنٹ سے ایک واقعے میں زخمی ہوئے، 3 جو ہیں یہ مارے گئے۔ ان کا تعلق جو ہے پاکستانی طالبان مختلف تنظیموں کے ساتھ تھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو 3 مارے گئے ہیں ان میں 2، ایک احسان اور دوسرے کا نام سہیب بتایا گیا ہے، یہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ٹی ٹی پی کے کمانڈر جو ابو ذر کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ ان کے گروپ کا حصہ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں افغانستان سے تعلق رکھنے والے جو ملیٹنٹس اس میں برآمد ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تشویش کی بات ہے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی، اور یہ تشویش کی بات ہونی چاہیے افغان طالبان کے لیے بھی کہ کیسے افغان شہری جو ہیں اب ان تنظیموں کا حصہ ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، گزشتہ کئی ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں، کئی ایک حملے ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حملہ آور تھے ان کا تعلق افغانستان سے، باقاعدہ ان کے نام، ان کی ولدیت، ان کا مکمل کارڈ وغیرہ، ایڈریس وغیرہ یہ سب بتا دیا جاتا ہے، اور یہ سارے وہ ثبوت ہیں کہ جو پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب کابل کی انتظامیہ کو وقتاً فوقتاً فراہم کیے جاتے رہے ہیں۔ اچھا، سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں ایک کارروائی کی ہے، اور میر سید خان افغان طالبان کمانڈر محمد آجان کے بیٹے اور موجودہ ضلع قلندر خوست کے ایڈمنسٹریٹو چیف سید مرجان کے بھائی تھے، یہ جو ہے یہ ملیٹنٹ مارا گیا ہے میر سید خان کے نام سے، اور یہ رہائشی تھا افغانستان کے ضلع دوماندہ مساخیل خوست کا۔ ٹی ٹی پی سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ مختلف ایسے واقعات جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے، اس پر
سرحد کی بندش کے باوجود افغان مہاجرین کا انخلا، اور اس میں کچھ اعداد و شمار جو ہیں UNHCR نے جاری کیے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں روس کی پیشکش کے حوالے سے۔ ایران نے پیشکش کی پاکستان اور افغانستان کے وزیر خارجہ سے، ایرانی وزیر خارجہ نے بات کی، پچھلے دنوں کی بات ہے، اور اب روس نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں وہ ثالثی کے لیے تیار ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں استحکام روس اور عالمی برادری کی بنیادی ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں اہم علاقائی شراکت دار ہیں، اس لیے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات حل کرنے چاہیے۔ زاخارووا نے زور دیا کہ ایک منظم ثالثی فریم ورک دیرپا امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے اور خطے کے سیکیورٹی خطرات کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ پیشکش آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے حال میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے دونوں کے براہ راست تعلقات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ دونوں اسلامی ممالک، دونوں برادر ممالک، اور کچھ لوگ کمنٹس میں پھر لکھتے ہیں کہ افغانستان کے لیے اب برادر کا لفظ جو ہے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کی جھڑپیں بھی ہوئیں تو یہ بار بار وضاحت آئی کہ ہمارا معاملہ جو ہے افغان طالبان کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ افغانستان کے اندر موجود جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ہے، اور موجودہ جو افغان حکومت ہے جس کے لیے رجیم کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے ساتھ ہے، افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر ہمارا معاملہ افغان شہریوں کے ساتھ نہیں ہے، افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر دشمنی نہیں ہے، وہ اگر سٹل ہمارے بھائی ہیں، وہ اگر سٹل ہمارے مسلمان پڑوسی ملک کے شہری ہیں، تو پھر وہاں پہ جو مسائل ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے جو یہاں سے افغان مہاجرین جا رہے ہیں، شدید سردی کا موسم ہے، ان کو ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ادویات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کمبل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم کوئی امدادی سامان روانہ کریں افغانستان کے لیے۔ ایک تو اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا، ایک جو ہے نرم گوشہ پیدا ہوگا، ایک اچھا پیغام جائے گا، افغان عوام کے دلوں میں اترے گا یہ پیغام۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کے افغان طالبان کے ساتھ حالات کشیدہ ہیں تو ان کو ایک سائٹ پر رکھ کر اگر صرف افغان شہریوں اور صرف انسانیت کے ناطے کے حوالے سے آپ بات کریں تو پھر یہ ایک اچھی تجویز دی گئی ہے۔ میرے ساتھ کچھ میرے ناظرین جو ہیں وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں، تو یہ تجویز ان کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ FIA نے جو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے اس نے اور پولیس نے مل کر افغان مہاجرین کے کیمپوں میں کچھ کارروائیاں کی ہیں، اور FIA پشاور زون نے غیر قانونی طور پر شناختی دستاویزات حاصل کرنے میں ملوث افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، اور 5 افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق افغانستان سے ہے، اور گرفتار ملزمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے۔ ان کے قبضے سے افغان دستاویزات اور پاکستانی شناختی کارڈ جو ہیں یہ برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ملزمان غیر قانونی راستے سے پاکستان داخل ہوئے تھے، اور جعل سازی سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کرنا تھا انہوں نے۔ ملزمان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے پاکستانی دستاویزات پر سعودی عرب کا ورک ویزا حاصل کرنا تھا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو۔ یہ بھی ایک خبر جو ہے یہ آئی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جیسے میں نے آپ کو بتایا 5 ہفتے ہو چکے ہیں۔ علاقے کے لوگ جو تجارتی سرگرمیاں بند ہیں، جو دہاڑی دار مزدور ہیں وہ کافی متاثر ہیں، ٹرانسپورٹرز کافی متاثر ہیں، دونوں ملکوں کے تاجر متاثر ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ لنڈی کوتل بازار جو بالکل قریب ہے تورخم بارڈر کے، یہاں باچا خان چوک میں سیاسی قائدین، ٹرانسپورٹرز، کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس، مزدوروں اور عام لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، اور اس سرحد کو افغان سرحد کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس احتجاجی مظاہرے میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی محمد اعجاز شنواری
اور باقی جو جیسے میں نے مختلف تنظیموں کا آپ کو بتایا، ان کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی اور یہ مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس بارڈر کو کھولا جائے تاکہ ان کا جو روزی روٹی کا سلسلہ جو رکا ہوا ہے یہ چلنا شروع ہو جائے۔ اچھا، کچھ اعداد و شمار کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، جلدی میں آپ کو وہ بتایا دیتا ہوں۔ یہ حوالہ ہے UNHCR کا، اس کی ایک رپورٹ ہے اور بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ بلوچستان کے جو اضلاع ہیں چاقی اور کوئٹہ اور پنجاب کا ضلع اٹک، یہ 3 اضلاع جو ہیں سر فہرست ہیں اس حوالے سے کہ یہاں ان 3 اضلاع میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر یا غیر دستاویزی افغان شہریوں کی سب سے زیادہ تعداد میں گرفتاریاں جو ہیں یہ عمل میں لائی گئی ہیں، اور یہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں یہ 10 مہینوں کی کارروائیاں ہیں۔ یہ پاکستانی میڈیا نے باقاعدہ اس کی رپورٹ کیا ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں گرفتاریوں اور حراست میں لینے کے واقعات کی تعداد سب سے زیادہ رہی۔ 1 جنوری سے 8 نومبر 2025 تک مجموعی طور پر 1,0971 افغان شہری گرفتار ہوئے، جبکہ 2024 میں 9,006 اور 2023 میں 26,299 افغان شہری جو ہے یہ گرفتار کیے گئے تھے۔ UNHCR کی رپورٹ کے مطابق 2023 سے پہلے ACC کارڈ ہولڈرز یا غیر دستاویزی افغان شہریوں کی گرفتاریوں یا حراست کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ جنوری 2023 سے بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت IOM نے یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2 سے 8 نومبر کے دوران کل 13,380 افغان شہری گرفتار کیے گئے، جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 72% زیادہ ہیں۔ 2 سے 8 نومبر کے تمام واقعات میں 76% گرفتار شدگان ACC ہولڈرز یا غیر دستاویزی افغان تھے، جبکہ پروف آف رجسٹریشن POR کارڈ رکھنے والے 24% تھے۔ یہ اعداد و شمار آئے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ افغان شہریوں کی گرفتاری کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے، اور جب یہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سرحد بھی واپس جانے والوں کے لیے کھلی رکھی گئی ہے، چمن سپین بولدک کے مقام پر بھی، تورخم کے مقام پر بھی۔ باقی ہر قسم کی تجارت بند ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے یہ معطل ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں، اس میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ جاتے آخر میں ایک خبر، مولانا فضل الرحمان بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں، انتہائی ایک بڑے اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا، بہت اچھی انہوں نے باتیں کی۔ سفارتی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک پاکستان کے سفیر کا انہوں نے کردار ادا کیا، جس طریقے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں پچھلے کئی دہائیوں سے گرم جوشی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب تبدیلی آئی ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں جو ہے یہ بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ اگر 2 بھائیوں کے بیچ میں جائیداد کا بنٹوارا بھی ہو جائے لیکن ان کا بھائی چارہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی مثال جو ہے یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ہے۔ انتہائی اچھے الفاظ میں اس دورے کو جو ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے سفارتی حلقوں میں، اور مولانا فضل الرحمان وہی ہیں جو عام انتخابات سے پہلے افغانستان بھی گئے تھے اور بہت اچھا پیغام لے کر گئے تھے، بہت اچھے پیغام کے ساتھ وہاں سے واپس آئے تھے، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کی تجاویز کو یا دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے یا پاکستان میں امن کے قیام کے لیے جو ایک پیش رفت تھی وہ پھر نہیں ہو سکی، معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جن پر میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔